وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب طالوت ظاہر ہوا نکلا اپنے لشکروں کے ساتھ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر کہا بے شک اللہ تم کو آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے فمن شرب منہ فلیس منی پھر جو شخص اس سے پانی پی لیا تو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفًا اور جو شخص اس سے کچھ بھی نہ پیا نہ چکھا تو میری جماعت میں سے ہوگا ہاں ایک چلو کے بقدر جو اپنے ہاتھ سے لے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ پھر اس سے پانی لوگ پی لیے مگر تھوڑے لوگ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ پھر جب وہ لوگ تجاوز کیے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ تھے قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ کہنے لگے میرے اندر آج کے دن جالوت سے اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے قال الذي يظنون انهم ملاقو الله اور یہ کہنا ان لوگوں کی جو لوگ گمان کرتے تھے اللہ سے ملنے کے لیے ملاقات کی تو کہنے لگے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے کبھی کبھی اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بھائی اور بزرگوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان اس کا کرم اس کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت سے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم سے بار بار جڑنا قرآن کریم سے بار بار اپنا تعلق رکھنا یا کسی ایک نیکی کے کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی نیکی کی توفیق مل جانا حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پہلی نیکی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے تبھی اللہ دوبارہ اس کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے قرآن سے یہ تعلق اور محبت موت تک مرنے تک ہم سبوں کے اندر جاری اور ساری رکھے اور ہمارا رشتہ قرآن سے بہت گہرا بنا رہے اس وقت کی جو آیت کریمہ پڑھاؤں بہت اہم آیت ہے اور ایک بہت ہی شاندار واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے جو ہم جیسے اس وقت کمزور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ مند واقعہ ہے اور بہت ہی اس کے اندر میں ایک ایمانی طاقت اور قوت کی طرف اللہ کا اشارہ ہے واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اور وہ زمانہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت میں دو بادشاہ بڑے مشہور تھے اس دنیا میں ایک کا نام تھا طالوت اور ایک کا نام تھا جالوت
طالوت اچھا تھا، ایمان والا تھا، نیک آدمی تھا اور بڑا ہمدرد بادشاہ تھا۔ اس کے مقابلے میں جو جالوت تھا، وہ جالوت بڑا ظالم اور بہت ہی تشدد اور فساد فتنہ کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی بڑی فوجی طاقت اس کے پاس میں تھی، اور یہ جہاں اور جس ملک پر، جس بستی پر، جس علاقے پر یہ چڑھائی کرتا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو طالوت سے پہلے جو ایمان والے لوگ تھے ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی تھی اور بہت پریشان کیا کرتا تھا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ ان ایمان والوں کے پاس ان کے جو اس وقت کے پیغمبر تھے ان لوگوں نے ان کو ایک صندوق دیا تھا۔ اس صندوق میں تبرکات تھے، کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام تک کے تبرکات، نبیوں کی نشانیاں تھیں، کچھ کپڑے تھے، کچھ اور ایسی چیزیں جو ان کے برکت اور ان کے تبرکات سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ وصیت ہوتی تھی کہ اگر تم سے کوئی مقابلہ کرے تو اس صندوق کو تم ساتھ میں رکھا کرنا، جہاں بھی جاؤ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، تو یہ صندوق ساتھ رکھنا، سامنے رکھنا۔ لہذا جب تم اس کو رکھو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی تم پر کوئی قوم غالب نہیں آئے گی اور کوئی تجھے شکست نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا یہ لوگ، ایمان والے لوگ، یہی کام کرتے تھے اور الحمدللہ ان کو کامیابی مل جاتی تھی۔ لیکن ایک موقع پر جب دیکھا یہ جالوت کے کہ ایسا کام ہو رہا ہے تو پھر اس نے اس صندوق کو کسی طرح سے چوری کر لیا اور غصب کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس نیت سے کہ وہ صندوق جس سے ان کو کامیابی ملتی ہے اور جس میں پیغمبروں کی تبرکات اور برکتیں ہیں، اگر وہ ہمارے پاس تو ہم بھی کیا ہوں گے، کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہوگی۔ لہذا وہ ایسا کیا اور حاصل کر لیا۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اب وہی کام یہ بھی کرتا تھا، جہاں جس جنگ میں جاتا تو یہ صندوق بھی ساتھ میں لے جاتا، لیکن اللہ اس کا الٹا کر دیا کہ جب یہ صندوق جہاں جہاں لے کے جاتا تھا اس جنگ میں اس کو شکست مل جاتی تھی۔ بہت پریشان ہوا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ صندوق اگر ان لوگوں کے پاس ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، میں رکھتا ہوں تو کامیابی نہیں ہوتی ہے اور شکست کھا جاتا ہوں۔ بہت پریشان ہوا تو پھر چاہتے نہ چاہتے اس صندوق کو پھر ان کے بستی کے طرف ایک بیل گاڑی میں رکھ کر کے ہانک دیا اور روانہ کر دیا تاکہ وہی لوگ اپنے کو رکھیں، اس لیے اس سے ہمیں نقصان ہے۔ یہاں سے علماء کرام ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ تبرکات سے فائدے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہے، لیکن دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کس کے پاس ہے، کتنا مخلص ہے، یہ کتنا ایمان والا ہے، یہ کتنے اس کے اندر چاہت ہے۔ اس کی ایک مثال جو سمجھیے، قرآن ہمارے گھر میں ہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ قرآن میں تو کامیابی ہے، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہمارا قرآن سے ایک لگاؤ اور ایک قرآن سے جو تعلقات اور محبتیں اور جو ہماری عملی زندگی جو ہونی چاہیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر قرآن کو گلے میں لٹکا لے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی قبر میں اگر قرآن رکھ دیا جائے تو کیا فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے؟ ایک آدمی کسی بزرگ اور کسی اللہ والے پیر صاحب کی اگر تسبیحات، اس کے تبرکات اور اس کی ساری چیزوں کو رکھ لے تو اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں فائدہ ہوگا جب تک کہ اس کے اپنا خاص حقیقی عمل درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس منافق عبداللہ ابن ابی سلول کو دیا تھا، اور اس نے مانگا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کفن میں اپنی چادر دے دیجیے، اور اس کی نیت یہ تھی کہ شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی چادر میرے کفن میں لگ جائے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے قبر کا معاملہ حل ہو جائے گا، ہم کو عذاب نہیں ملے گا۔ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا، عمر ایسا نہیں ہے کہ ہماری چادر سے وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا،
بلکہ عمل کا وہاں مسئلہ ہے۔ ہم نے جو اس کو چادر دی ہے، اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، ایک کرتا دیا تھا اپنا، اس کے بدلے میں میں نے احسان چکا دیا ہے۔ لہذا کوئی زمزم کا دھلا ہوا اور دھلی ہوئی چادروں کو کفن میں شامل کر لے، سمجھے کہ بس اب قبر جنت بن جائے گی، نہیں۔ نماز چھوڑے ہو تو سوال ضرور ہوگا، گناہ کیے ہیں تو عذاب ضرور ہوگا، چاہے آپ پیر صاحب کے پورے نام شجرہ وہاں رکھ لیجئے، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ گھر والے پورے قرآن سجا کر کے قبر میں 2 4 5 رکھ دے، اس سے بھی نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ عمل درست نہیں۔ لہذا جالوت بادشاہ جو تھا اور اس کے لوگ تھے، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھا، وہ لوگ گنہگار تھے، ظالم تھے، تو نبیوں کے تبرکات ان کو کیا وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور تھوڑے لوگ تھے لیکن وہ لوگ ایمان والے تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، تو اس تبرکات سے کیا ہوا؟ فائدہ ہو گیا۔ اور ایک مثال لیجئے، تعویذ ہم لوگ لٹکاتے ہیں، گلے میں باندھتے ہیں، کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لٹکانا یا نہیں لٹکانا، باندھنا یا نہیں باندھنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کیا سمجھتا وہ اس تعویذ کی وجہ سے سارا میرا کام ہوا، نہیں، تمہارے کوئی خاص نیکی اللہ کو اس درمیان پسند آ گئی، اس کی بنیاد پر یہ کام تمہارا ہو گیا، تمہارے یقین اللہ سے کچھ جڑ گیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے اندر نفع نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے تمام بزرگوں کے وہ بہت سب کے سرپرست تھے، تو ان کا ایک خاص مرید، ایک مرتبہ ان کے گھر میں بڑی پریشانیاں آئیں تو کہنے لگے حضرت سارے بزرگ لوگ تعویذ دیتے ہیں، آپ بھی مجھے ایک تعویذ دیجیے، ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تعویذ نہیں دیتا ہوں، کہا کہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بعض مرید جری ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی اعتماد اور یقین رکھتے ہیں کہ نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ کے بندوں میں بھی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اسی طرح مانگتے ہیں، اللہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیوں نہیں کریں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ حضرت ابو سفیان علیہ الرحمہ کو کسی نے خبر دی کہ بادشاہ آ رہا ہے، یوسف بن حجاز کے فوج آ رہی ہے اور تجھے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے، تو کعبے کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یوں پلٹ کر کے دیکھا، کہا کہ اللہ اگر وہ آ کے مجھ کو پکڑا تو آپ سے میں اپنی دوستی ختم کر لوں گا۔ بس یہ کون کہہ سکتا ہے جو بڑی مضبوطی سے اللہ کو پکڑا، لہٰذا اتنا کہنا تھا کہ وہ فوج وہیں کے وہیں ہلاک ہو گئی، ان کو پکڑ بھی نہیں سکے۔ تو کہنے کے مطلب یہ کہ بعض لوگ بڑے یہ ہوتے ہیں، حضرت دینا پڑے گا آپ کو، روز پریشان کرتے تھے، روز پریشان کرتے تھے، حضرت نے کہا لاؤ ایک پرچی، لہذا کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس میں انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم تعویذ دیتے نہیں اور یہ مانتا نہیں ہے، بس موڑ کے دے دیے، وہ گلے میں باندھا۔ 1 مہینے کے بعد آیا، حضرت پوچھے کیا ہوا، کہا کہ ہو گیا، میرا سارا کام ہو گیا، جب سے آپ نے تعویذ دی کہ میرے یہاں صاحب ٹھیک ہو گیا۔ حضرت بھی کہا واہ میرے رب تیری شان عجیب ہے، اور اس میں کھول کے دیکھا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ یہ مانتا نہیں اور ہم تعویذ دیتے نہیں، اب تو ہی جان تیرا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا، یہ تبرکات جو ہوتے ہیں بزرگوں کے اور کسی چیز کے، وہ اس وقت آپ کو فائدہ دیں گے، اس وقت آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کی عملی زندگی اچھی ہوگی۔ تو وہ بادشاہ کی یہ قصے تھے طالوت اور جالوت کا۔ لہذا لوگوں نے درخواست کی ایک پیغمبر سے کہ ہمارے لیے خاص بادشاہ چن کر کے دیجیے۔ انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد ان کے نام پہ طالوت نامی ایک بادشاہ کا انتخاب اللہ نے کر کے دیا۔ وہ جب سامنے آئے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ طالوت یہ تو بہت دبلا پتلا آدمی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس میں حیت و کیفیت بھی نہیں ہے، دینا تھا اللہ کو تو کچھ اچھا لئیم صحیح مالدار پیسے والے کو دینا تھا، یہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تو نبی نے سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، بادشاہت کے لیے اللہ کے یہاں دولت کی ضرورت نہیں ہے، علم اور حکمت کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ علم اور حکمت کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو 2 نعمتیں دی ہیں، دولت تو نہیں دی لیکن ان کے جسم جثہ بڑی مضبوط بنایا، ایک دوسری بات اس میں علم اور حکمت اللہ نے دیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے تو اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک ان کا علم بھی بہت ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی یہ بڑے مضبوط ہے، کمزور نہیں، دیکھنے میں تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لہذا تم اس کا بادشاہ تسلیم کر لو۔ لہذا نیک لوگ تھے، تسلیم کیے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بادشاہت کا چننا یا لیڈر کا چننا، کسی عہدے کے لیے کسی آدمی کو چننا، کسی آدمی کو کسی چیز کی ذمہ داری اجتماعی انفرادی دینا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم کی ضروری ہے، حکمت کی ضرورت ہے، روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج زمانہ دوسرا رخ اختیار کیا، جس کے پاس جتنا پیسہ اسی کو عہدہ ہم دیں گے، علم رہے یا نہیں، جو جتنا بڑا بدماش ہے اسی کو ہم انتخاب میں لائیں گے۔ یہ ہے پہلے دور اور زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں، اس کی جھولی خالی ہی کیوں نہ ہے، لیکن اگر علم اور تقویٰ ہے تو یہ میرے ملک کا بادشاہ ہے۔ اب کا زمانہ پلٹ گیا اور یہ صرف حکومت ہی تک نہیں رہا بلکہ دینی اداروں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ وہی بنے گا ذمہ دار جس کے پاس میں پیسہ ہے، جس کے پاس خارجی اعتبار سے اور اس کے ارد گرد لوگ بدماش قسم کے لوگ ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اثر و رسوخ ایسے، ان کو ہم لوگ ذمہ دار تسلیم کرتے ہیں، ان کو ہم عہدہ دیتے ہیں، ان کو حکومت بھی چن لیتی ہے، ان کو بڑے وزیر خزانہ بھی بنا دیتے ہیں، وزیر سب کچھ بنا دیتے ہیں، پورا سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں کیا ہے، دنیا میں سکون نہیں مل پا رہا ہے، دنیا میں چین نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ ہم حکومت اور حکومت کے مسئلے کو پیسے سے تولتے ہیں۔ لہذا ایک لیڈر آتا ہے پیسے کی بنیاد پر آتا ہے، ایک آدمی اگر کوئی عہدہ اختیار کرتا ہے تو کس پر اختیار کرتا ہے؟ پیسے کی بنیاد پر۔ اور آپ بھی سمجھنا بہت آسان ہے، الیکشن اب گلیوں میں شور ہنگامے ہو رہے ہیں، دیکھیے کتنے پیسے لٹا رہے ہیں لوگ، پیسے۔ اب جتنا وہ لٹائے گا، جتنا وہ دے گا، جتنا لوگ خرچ کریں گے، اب جب اس عہدے پر بیٹھ جائے گا تو پہلا وہ خرچ کیا ہوا اپنا بھرے گا، تب بعد میں آپ کی سڑکیں ٹھیک کرے گا۔ آپ رو رو بیٹھتے رہیں گے کہ سڑک ٹھیک نہیں ہو رہی، بجلی نہیں آ رہا، پانی نہیں آ رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں کر رہا، کیوں کرے گا وہ؟ اس لیے وہ تو اتنا خرچ کر لیا، جب تک اس کا بھرے گا نہیں اس وقت تک کہ نہیں، اس لیے 4 سال تک وہ اپنے بھرنے میں لگا دیتے ہیں، 5ویں سال میں ذرا سڑک کو کالے رنگ سے کالا کر دیتے ہیں، پھر الیکشن آ جاتا ہے، پھر وعدہ شروع ہوتا ہے کہ نہیں اس مرتبہ ایک چانس دے دو تو پھر یہ سڑک میں آپ کو سونے کے ماربل بنا دیں گے۔ یہی تو حال ہے۔ لہذا پیسے کی بنیاد پر میں آج آدمی عہدہ اختیار کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر میں کتنے پیسے سیٹ کے لیے دیے جاتے ہیں، لہذا ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے ابو آپ پریشان مت ہو، یہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، 1 سال میں آپ کو واپس کر دیں گے یہ پیسے۔ کیا کرے گا بھائی؟ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے یا پیسے کی مشین خرید کر لائے گا؟ وہ کیا کرے گا کہ مردہ کو 10 دن ICU میں رکھ کر کے بل بنا دے گا، یہی سیکھ کر کے آئے گا، کیونکہ وہ پیسہ اتنا خرچ کیا ہے۔ لہذا جب رشوت عام، رشوت خوری عام، پیسے کی بنیاد پر عہدہ، پیسے کی بنیاد پر ذمہ داری، پیسے کی بنیاد پر میں یہ کام ہوتا ہے تو ملک میں کبھی بھی امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ اور اگر تقوی کی بنیاد پر ہو اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر ہو تو امن بھی ہوگا، سکون ہوگا۔ خلفائے راشدین تقوی کی بنیاد پر چنے جاتے تھے، وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں چنے جاتے تھے، تبھی تو ان کے سکون ہے، جانور کو بھی سکون، پرندوں کو بھی سکون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جھولی خالی لیکن آدھی دنیا پر ان کی حکومت۔ لہذا ایک مرتبہ جب بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ میں دونوں مل کر کے پانی پیا کرتے تھے، لیکن جب دونوں ایک ہی گھاٹ پر آئے پانی پینے کے لیے تو شیر نے بکری پر حملہ کیا، تو چرواہے نے چیخ کر کے ایک آواز دی، لگ رہا ہے کہ شاید کہ امیر المومنین عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کوئی خبر آئی کیا؟ تمہیں کوئی بتایا کیا؟ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، جنگل میں چرواہا ہے۔ کیا جواب دیا کہ اس لیے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بکری اور شیر دونوں مل کر کے پانی پیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے،
لگ رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہوں یا ان کو ختم کر دیا یا دنیا سے چلے گئے، اسی لیے یہ امن سکون ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، آج ہم پیسے پر تولتے ہیں، کیا ہے؟ پیسے پر انتخاب کرتے ہیں، پیسے پر عہدہ دیتے ہیں، اسی لیے امن نہیں، سکون نہیں ہے۔ اس لیے کان کھول کر کے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس وقت بڑے نازک موڑ سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ اس لیے ووٹ کو پیسے کی بنیاد پر مت تولیے گا اور اس کو تبرک مت سمجھیے گا کہ چلیے آپ کو بھی ایک دے دیتا ہوں، آپ کو بھی ایک دے دیتا ہوں، آپ کو بھی ایک دے دیتا ہوں، آپ بھی لائیے، آپ بھی لائیے، آپ بھی لائیے، سب لائیے اور سب کو ایک ایک ووٹ دے دے کر کے تبرک اور بوندی سمجھ کر کے تقسیم مت کیجیے، ورنہ بڑی پریشانی آئے گی۔ اس لیے اتحاد، اتفاق، دماغ سے ذرا کام لیجئے۔ بڑے ہوشیار اور بڑے چالاک ہیں، ایسے بیوقوف قسم کے مسلمان نہیں ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار طبقہ ہے، بڑی بڑی تعلیم کی ڈگریاں ساتھ میں رکھ رکھے ہیں، لہذا اتنا تو تجربہ ہے اچھا اور برا کا کہ کون آدمی ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے، ہماری شریعت کے لیے اور ہمارے کسی بھی معاملات میں کون ہمارا معاون بن کر کے کھڑا ہوگا۔ لہذا پیسے لے کر کے ووٹوں کو مت تقسیم کیجیے گا اور پیسے کی بنیاد پر میں کسی سے یہ سودا بازی بھی مت کیجیے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ صحیح بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، اگر آپ نے پیسے لے کر کے ووٹ کا ہیرا پھیری کر دیا تو یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور آپ کی ہیرا پھیری کی بنیاد پر اگر غلط کوئی آدمی آ جاتا ہے میدان میں عہدے پر اور پھر اگر اس سے ظلم ہوتا ہے تو آپ بھی اس ظلم میں برابر شریک ہیں۔ اس لیے یہ ووٹ ایک شہادت کا درجہ رکھتا ہے، کیا ہے؟ یعنی ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب ایک ظالم کو آپ نے گویا کہ پسند کیا، ایک آپ بدماش کو پسند کیا ہے، آپ ایک بہت بڑے شریر کو پسند کیا ہے، اور یہ اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پڑھے لکھے لوگ، دانشمندوں، ذرا بہت ہوشیاری سے، ورنہ کہیں یہ ہیرا پھیری میں آ گئے ہیں تو 5 سال تک کے بھگتنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے حالات پر فیصلہ فرماتا ہے، کیا ہے؟ فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے پیسے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی جو آئے گا اور جس آدمی کو ہم لانا چاہتے ہیں اور جس آدمی کو ہم پسند کرتے ہیں اور اللہ اس کو لے آئے تو اس سے ہمارا دینی کام میں فائدہ کتنا ہو۔ دنیا تو بنی جائے گی، سڑک بن جائے گی، بجلی پانی سب کا انتظام ہو جائے گا، لیکن کون ہے ایسا کہ ہماری اذان کو نہ روکے، ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹہ نہ اتارے، ہمارے مذہبی امور میں دخل اندازی نہ دے، ہمیں کسی طرح سے راستے میں چھیڑ چھاڑ کر کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ یہ ساری چیزوں کو پہلے خبر رکھیے اور پہلا درجہ دیجئے، بعد میں سڑک، پانی، بجلی یہ سب کا درجہ دیجئے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے پہلے مذہبی امور پر نظر رکھنی چاہیے۔ خیر میرے بھائیو بزرگوں، یہ ضمناً ایک بات آ گئی، اور یہ ضمناً نہیں بلکہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ اس لیے بیٹھ کر کے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے تجربے کی بنیاد پر میں اس کا انتخاب اور اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے۔ نہیں حضرت نہیں سمجھ پائیں گے سر، ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے 1 مہینہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ جاؤ جی ذرا تم بھی ذرا سمجھ کر کے آؤ، ہم دیکھ لیے ہیں، جاؤ ذرا خالہ کو بھی بلا لو، وہ جو ہے سمجھ لے گی، ذرا ان کو بھی بلا لو، خاندان کے بڑے، وہ بھی سمجھ لے گی۔ سب لوگ مل کر کے ایک چیز کو سمجھتے ہیں، وہاں بڑے ہوشیار، اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اوہو ہم گئے تھے تو سموسہ ٹھنڈا ملا تھا، آپ کو کیسا ملا؟ اب سب رائے مشورے کر کے فیصلہ کر کے ہم سناتے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ ٹھیک نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا تجربہ ہے، سمجھ ہے۔ 500 روپیہ اگر ہم کو آپ دیں گے اور 400 لوٹائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب میں نے 500 دیا تھا، 400 آپ دے رہے ہیں، آپ کم دے رہے ہیں، اتنا دماغ ہے تو کیا اس میں اپنے دماغ نہیں ہے؟ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ کون کیسا، تبرک مت بنائیے اس کو۔ لہذا درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتحاد و اتفاق مشورے کے ساتھ میں ووٹ کا استعمال کیجیے، اس لیے تاکہ بھلا ہو لوگوں کو، ملک کو، اور اچھے لوگوں کا انتخاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انتخاب کیا علم اور حکمت کی بنیاد پر کیا، نہ کہ دولت کی بنیاد پر میں۔
اس لیے بڑے ایسے بادشاہ ہمارے ملک میں بھی گزرے ہیں جن کی جھولیاں اور خزانے کیا تھے؟ خالی تھے، لیکن 51 سال تک بادشاہت کر کے چلے گئے۔ اس کی ایک مثال حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ کی مثال ہے۔ 51 سال حکومت کی ہے، لیکن ان کے خزانے میں ایک پیسے نہیں ہیں، ان کے جھولی میں نہیں ہیں۔ وہ روزانہ ٹوپی بنتے ہیں اور قرآن لکھتے ہیں، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہی گھر کا خرچہ برچہ۔ اتنا بڑا ملک کا بادشاہ 51 سال 51 سال۔ کسی نے پوچھا کیا آپ کو اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ پر حج ضروری نہیں ہے؟ آپ کے اندر شوق نہیں ہے کہ نبی کے روضے پر جا کر کے سلام پڑھنا؟ کہا کہ مجھے بھی شوق ہے، لیکن مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ ارے آپ بادشاہ اور حج فرض نہیں؟ کہا میرے پر فرض نہیں ہے۔ ملک کے خزانہ تو میرے قبضے میں ہے اور وہ ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس ذاتی رقم ذاتی پیسے نہیں اتنا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے۔ میں جانتا ہوں، اور ان کے دربار میں 500 علماء کرام ہمیشہ رہتے تھے۔ ان کے فتوی کی کتاب ہے فتوی عالمگیری، جو پوری دنیا میں چلتی وہ کتاب۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو معیار ہے وہ علم اور حکمت اور تقوی ہے، نہ کہ دولت اور نہ شہرت ہے۔ اس کی بنیاد پر میں پہلے کے لوگ امن سکون سے گزارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایسے بادشاہ دیا اور ایسی چیزیں تو لوگوں نے قبول کیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ جالوت سے کیا کیے؟ مقابلہ کے لیے طالوت نکلے اپنے فوج کے ساتھ۔ دوسرے ایک قصہ اللہ نے ذکر کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب یہ لوگ نکلے طالوت کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ، جس سے مقابلہ کرنے کے لیے، دو نام یاد رہیں گے، طالوت اور جالوت۔ جالوت ظالم اور طالوت نیک بادشاہ، ایمان والوں کے۔ فلما فصل، جب نکلے یہ اپنے فوج کے ساتھ میں، ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی۔ بھیڑ میں تو سب جمع ہو جاتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں چلتا یہ میرا ہے یہ کوئی دوسرا ہے۔ تو اللہ ایسے موقع پر آزماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ جنگ احد میں بڑی تعداد، 1400 سے زیادہ لوگوں کی تعداد، ہزاروں سے اوپر، دگنا بدر کے مقابلے میں۔ صحابہ بھی خوش ہیں کہ آج تو ہماری کامیابی ہو جائے گی، اس لیے ہم لوگ بدر کے مقابلے میں آج کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ نے آزمایا وہاں پر میں، اور آزمایا ایسا آزمایا کہ یہ عبداللہ ابن ابی سلول جو شریک تھا اپنے لوگوں کے ساتھ میں، احد کے قریب جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ اور اس نے بہت سارے بہانے بنائے، اور تقریباً 700 سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے چھانٹ کر کے باہر کرا دیے۔ کیوں؟ ان سے نقصان ہوتا، ان سے تکلیفیں پہنچتی۔ لہذا اللہ جانتا ہے کہ کون منافق، کون مسلمان، کون اصل، کون نقل۔ اسی طرح سے طالوت کے ساتھ میں بہت سارے ایمان والے لوگ تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنی بھیڑ میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہی جانتا ہے۔ اس لیے ایک حکم اللہ نے بھیجا فرشتے کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ راستے میں ایک نہر ہے، اور اس نہر سے گزرتے ہوئے جو آدمی اگر پانی پی لیا تو وہ طالوت کی جماعت کا آدمی نہیں شمار کیا جائے گا، اور جو آدمی پانی نہیں پیا وہ کس کے؟ بادشاہ کی جماعت کا آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا۔ ادھر بڑی شدت کی گرمی، کیا ہے؟ تڑپ پانی کی، اور پانی دیکھ رہے بیاباں جنگل میں گزر رہے ہیں، اور نہر ہے سامنے، پانی دیکھ کر کے پیاسا روک نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں اتنی اجازت دی کہ ہاں اتنا کر سکتا ہے کہ آدمی پیاسا ہے تو ایک چلو فی صرف منہ میں پانی رکھ سکتا ہے، 2 نہیں رکھ سکتا ہے۔ یعنی صرف منہ ذرا ٹھنڈا کر لے، ہونٹ ٹھنڈا کر لے، زبان میں پانی کلی کر لے، اس سے زیادہ نہیں، اندر پیٹ بھر کر کے پیے۔ اگر پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تو وہ طالوت کی جماعت سے نکل گیا۔ اللہ نے امتحان لیا، نہر سامنے ہے، اب بادشاہ نے آرڈر سنا دیا کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے، تم لوگوں کو یہ کرنا ہے۔ تو پانی دیکھ کر کے کون روکتا؟ ایک بڑی تعداد کیا ہوئے؟ پانی ٹھنڈا دیکھ کر کے بھر بھر پیٹ پی لیے۔ کچھ لوگوں نے صرف اسی حکم کے مطابق ایک چلو لیے اور منہ میں پانی کلا کر کے ٹھنڈا کر کے یہ کر لیے۔
بعض نے وہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تقوی پر عمل کریں گے، کچھ نہیں پیئیں گے، اللہ کا حکم ہے تو کتنے وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، کتنے ہو گئے؟ ایک وہ لوگ ہو گئے کہ بات مانے ہی نہیں بلکہ پیٹ بھر کر کے پی لیے، ایک وہ لوگ ہوئے کہ حکم پر عمل کیے، مسئلے پر عمل کیے، تھوڑا لے لیے، ایک وہ لوگ ہوئے جو مکمل تقوی پر عمل کیے، پینا نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ چلا جائے، اللہ اتنا سمجھا ہو لیکن ہم کہیں چلو میں زیادہ پانی لے لیں اور زیادہ کر لیں تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو 3 جماعتیں ہو گئی، پانی پی کر کے جب نہر سے ادھر ہوئے تو طالوت بادشاہ نے کہا کہ بھائی جو لوگ پانی پیٹ بھر کر کے پی لیے ہے اور جو لوگ ایسا کیے ہیں کیسا ہے؟ تو جو لوگ پیٹ بھر کر کے پانی پی لیے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر میں جالوت جیسے مضبوط آدمی سے لڑنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، ہم لوگ نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ اللہ نے چھانٹا، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ظالم بادشاہ سے مقابلہ کریں گے اور اپنی جان گنوا دیں گے، جان بوجھ کر کے خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ چلے جائیے، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ تو اس جماعت میں ایک بڑی تعداد جو پانی پیے تھے وہ لوگ سب کے سب کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ اب کتنے لوگ رہے؟ کم لوگ رہے، صرف وہ لوگ رہے جو چلو سے تھوڑا سا پانی پیے تھے، وہ لوگ تھے جو کچھ نہیں پیے تھے، یہ لوگ رہے لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی، لہذا جو لوگ چلو سے بھی پانی پی لیے تھے اس کے اندر میں بڑی ہمت میں کیفیت ہو رہی تھی، اب اتنی کم تعداد ہم اتنی بڑی جماعت سے کیسے لڑیں گے؟ ان کے اندر میں بھی ذرا ڈگمگاہٹ کی کیفیت تھی۔ تو وہ لوگ جو لوگ کچھ نہیں پیے تھے وہ کہنے لگے بڑی اچھی بات کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ اگر چاہے گا تو چھوٹی سی ہماری جماعت کو بڑی جماعت پر کامیابی دے دے گا۔ ہم لوگ اپنی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طاقت کو دیکھو۔ لہذا وہ لوگ جو تقوی والے تھے ان لوگوں نے ان لوگوں کو سنبھالا اور کہا کہ بھائی ڈرو نہیں، بلکہ ایسا بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر کیا ہو گئی ہے؟ غالب ہو گئی ہے، وہ شکست کھا گئی ہے، اس لیے ڈرو نہیں، اپنی کم تعداد پر نظر نہیں رکھو بلکہ کس پر نظر رکھو؟ اللہ پر نظر رکھو۔ یہاں سے 2 باتیں ضروری، ایک بات تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم لوگوں کے اندر ایمانی طاقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ غلط چیز کھاتے پیتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کھانا پینا ہمارا ہے، شریعت کے خلاف کھانے پینے کا عمل ہے، حلال و حرام میں فرق کرتے نہیں ہم لوگ، بلکہ جو بھی آ جائے جیسا بھی آ جائے ہم لوگ کھانا کھانا کھانا۔ اس کی بنیاد پر میں کیا ہوا؟ اندر سے ایمانی طاقت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اوپر سے دیکھنے میں مسلمان بڑا ہٹھا کٹھا ہینڈ سیم بہت مضبوط، لیکن اگر اس کو کسی کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرو تو کہتا ہے کہ ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے اس وقت میں پوری ہندوستان میں ایک سرسری نظر ڈالیے، نوجوان پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اندر دفاع کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنے اندر میں ایمانی قوت کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی خاص بنیاد یہ ہے اندر کی غذا ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے ان میں اکثر زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حرام سے روکا، ہم حرام کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے شک کی چیزوں سے روکا، ہم شک والی چیز بھی کھاتے ہیں، اللہ نے صحت کو خراب کرنے والی چیز سے بچایا، روکا کہ یہ مت کھا، لیکن ہم پان بیڑی سگریٹ گٹکا شراب دنیا ادھر ادھر اللہ بلا چیزیں کھاتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اپنے نفس کی بھرپائی کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت رہنے کے باوجود، تعداد رہنے کے باوجود ہمت نہیں ہے کسی کے اندر میں کہ وہ دفاعی طور پر میں روک جائے اور آ جائے۔ اندر سے کھوکھلے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ گویا کہ ایک زندہ لاش ہم لوگ بن کر کے گھوم رہے ہیں، زندہ لاش بن کر کے گھوم رہے ہیں، سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ایم پی صاحب آ جائے میرا سہارا دے دے، وہ ایم ایل اے صاحب آ جائے سہارا دے دے، وہ لیڈر صاحب آ جائے ہمارا سہارا دے دے، ہمارے نوجوانوں کو بچا لے، ہماری اذان کو بچا لے، ہماری بیٹیوں کے پردے کو بچا لے، فلاں بچا لے، لیکن اندر سے ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اتنے کھوکھلے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر سے ایمانی طاقت، ایمانی روحانیت کو نکال کر کے باہر کر دیا ہے۔ لہذا ایک بات تو یہ
لہذا جتنا ہمارا پاکیزہ غذا ہوگی اتنے ہی ہمارے کیا ہوں گے، ایمانی طاقت ہوگی اور ہم دفاعی قوت رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ دماغ سے بالکل نکال دیجئے کہ ہم بڑی تعداد میں ہوں گے تبھی کامیاب ہوں گے، یہ بالکل نکال دیجئے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہوگی تب ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں، ہمارے پاس بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ہوگی تعداد تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، ہمارے معاشرے میں لائر ہو جائیں گے، ڈاکٹر ہو جائیں گے، انجینئر ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، ہمارے کالج ہو جائیں گے، اسکول ہو جائیں گے، ہم خوب دنیا کے، تب ہم کامیابی کی عزت پر صحرا باندھ لیں گے۔ خواب و خیال اس سے دماغ سے نکال دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم چھوٹی سی جماعت کو بڑی پر غالب کر دیتے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یہی ایک مثال چلی آ رہی ہے۔ بدر میں تھوڑے لوگ تھے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ احد میں تھوڑے لوگ تھے، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق میں دیکھیے تھوڑے لوگ تھے، وہ لوگ بڑی تعداد میں لے تو 14,000 سے زیادہ کفاروں کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی کم تعداد تھی۔ موسم بڑی سردی کا زمانہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کامیاب نہیں ہو سکتے، کہ اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اور کیسے کیا کہ اللہ نے جدھر صحابہ بیٹھے تھے ادھر کی ہوا گرم کر دیا، اور جدھر کفار و مشرکین بیٹھے تھے اللہ نے ادھر کی ہوا میں برف باری کر دیا، جو ٹھہر نہیں سکے، اس کے تاب نہیں رکھ سکے، بھاگ گئے یہ لوگ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں یہ ذہن سے نکال دیجئے ہماری تعداد زیادہ ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ جتنے مخلص مسلمان ہوں گے، جتنے متقی مسلمان ہوں گے، چاہے وہ چند ہی لوگ کیوں نہ ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کامیابی اللہ ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں اس آیت کریمہ ہمارے حوصلے کو بڑھا رہی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے لوگو سنو سنو کہ کم جماعت، تھوڑی جماعت، چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی جماعت چھوٹی ہے لیکن مخلصین کی ہے، تہجد گزاروں کی ہے، تقوی والوں کی ہے، رونے والوں کی ہے، ہمدردوں کی ہے۔ لہذا اللہ نے یہودیوں کو شکست دیا، ان کے ہاتھ سے نہیں، اور ایسی شکست دیا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے خوشی بخوشی لے لی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ خود ہمارے ملک میں جب حالات انگریزوں کے ایسے بن گئے تھے، مٹھی بھر علماء کرام تھے جنگ کے میدان میں اتر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اللہ نے کامیابی دی، پھر مسجدیں آباد ہوئی، مدرسے آباد ہوئے، علماء بنے، اور آج تک کے مسلمان ہیں۔ کل کے مقابلے میں آج کم پریشانیاں، پہلے اور اس سے بڑی پریشانیاں تھی۔ لہذا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لہذا اگر ڈاکٹروں کی کروڑوں کی جماعت بن جائے مسلمانوں میں، انجینئروں کو بن جائے، علماء کی خوب بڑی جماعت بن جائے، جماعت والوں کی ایک بڑی جماعت بن جائے، اگر اس میں مخلصین نہیں ہیں، اس میں متقی لوگ نہیں ہیں، تو ایک یہ بھیڑ ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اور آج وہی ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اس وقت میں عالم زیادہ ہیں، مفتی زیادہ ہیں، لوگ شیخ الحدیث زیادہ ہیں، پیر زیادہ ہیں، مرشد زیادہ ہیں، تاجر زیادہ ہیں، ڈاکٹر مسلمانوں میں زیادہ ہیں، انجینئر زیادہ ہیں، کالج ہے، اسکول ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کروڑوں کروڑوں لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن صفر کامیابی ہے، صفر کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہماری اور آپ کی کامیابی کس پر رکھا ہے؟ تقوی پر رکھا ہے۔ جتنا ہم اندر پاک ہوں گے، باہر پاک ہوں گے، اپنے اندر اتحاد اتفاق ہوگا، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اے لوگو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جالوت کی بڑی فوج بڑے ہتھیاروں کے ساتھ سامنے ہے، اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، جس میں ایک پیغمبر بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ابھی ان کی پیغمبری کا اللہ نے چرچا نہیں کرایا تھا، لیکن ابھی اس میں شامل ہیں۔ چھوٹی جماعت ہے اور لاکھوں کی ادھر جماعت ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں بنے تھے، بعض علماء کی رائے،
بعض فرماتے ہیں بن گئے تھے، لیکن ابھی اس کا چرچا اتنا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دے دو مجھے، تلوار لیے اور نکلے، کم من فئۃ قلیلۃ، تنہا نکلے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، نکلے، قالوا ربنا، یہ مٹھی بھر لوگ تھے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر اور ہم کو بالکل فارغ البال، وثبت اقدامنا، اور کیا کیجیے ہمارے قدم کو جما دیجیے، آپ ہی جما سکتے کوئی اور نہیں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم پر ہمیں کامیابی دیجیے، مدد کیجیے۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد، اللہ کے حکم سے شکست ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ کس کو قتل کیا؟ ظالم بادشاہ کو قتل کیا۔ چھوٹی جماعت دعا کیا پڑھے؟ یہ دعا بڑی بابرکت کی ہے، اس وقت پڑھنے کا ہے۔ کب؟ اس وقت پڑھنے کا۔ کہتے ہیں نا ووٹ بڑی ضروری ہے، دعا بڑی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ دعا بڑی ضروری ہے۔ آپ ووٹ ضرور دیجئے لیکن دعا سے اپنے ہاتھ کو کبھی بھی محروم نہ کیجیے۔ آپ دعا کیجئے، خوب کیجئے، بدلنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دعا فرماتے تھے، اے میرے اللہ اگر تو نے مقدر حکومت و سلطنت کافروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور تو طے کر دیا ہے تو محمد کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ سے اتنی مدد میں مانگتا ہوں، تیرا نبی مدد مانگتا ہے کہ اس کے دل میں ذرا ہم لوگوں کی ہمدردی پیدا کر۔ لہذا اللہ جب چاہتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا کر کے محافظ بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دو کام کرنا ہے، ایک تو ووٹ بھی ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا بھی کرنا ہے، اللہ تو ہمارے لیے اچھے بادشاہ کو، اچھے ذمہ دار کو، اچھے حکمراں کو، جو ملک کے لیے فائدہ ہو، انسانوں کے لیے فائدہ ہو، تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہو، امن و سکون ہو، ایسے کو آپ طے فرما دیجئے۔ اور اگر مقدر انہی کا ہے اور تو نے طے کر دیا ہے تو کم سے کم اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی دے دیجئے۔ یہ تو دعا کر سکتے ہیں، یہ کرنا ضروری ہے، اس لیے دو چیزیں لازم کر لیجئے۔ تو یہ دو چیزیں، تلوار بھی ہاتھ میں ہے اور دعا بھی ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے گا، بس تسبیح پڑھتے رہو۔ نہیں، تسبیح پڑھنے سے تو کام نہیں ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے اگر تسبیح سے ہوتے تو خندق کا واقعہ پیش نہیں آتا، بدر میں نبی خود رو رو کر کے دعا نہیں کرتے، جنگ احد میں صحابہ نہیں جاتے، مسجد نبی میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ جاتے، بلکہ ان کو جانا پڑا وہاں پر، اللہ ان کو بھیجا وہاں پر کہ تسبیح تیری کام کب آئے گی؟ جب تیرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ہتھیار بھی ہوگا، تب بدر میں کامیاب ہو گئے، احد میں کامیاب ہو گئے، خندق میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تسبیح سے نے دونوں کام، آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے ووٹ، اس کو بھی ڈالیے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے دعا، اس کا بھی استعمال کیجئے۔ جب یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کیا کرے گا؟ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا بھی کی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام قتل کی، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ملک بھی عطا کر دیا اور حکمت بھی، اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور وہ ایسی چیزوں کی بھی علم اللہ دیا جتنی چیزیں سے کو چاہا۔ وَلَوْلَا، اور ایک ضروری بات اللہ فرما رہا ہے، اگر ہم دشمنوں کی طاقت کی دفاع اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ زمین پر فساد ہی فساد مچاتے رہیں گے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی تدبیروں سے زیادہ اللہ کیا کرتا ہے؟ دشمن کی طاقت کی دفاع خود کر دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، کبھی آپس میں انہیں کو ٹکرا دیتا ہے، کبھی ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو اسی طرف الجھ کر کے رہ جاتے ہیں، اس طرف ان کا ذہن نہیں آتا ہے۔ اللہ حکمت والا کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے، اور اگر ان کے اوپر بریک اللہ نہیں لگائے تو قسم خدا کی ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے اللہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، کہ اللہ اگر دفاع نہیں کرتا لوگوں سے تو پھر بعض فساد ہی کرتے رہتے اور لڑتے رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ اپنے عالم پر بڑا فضل فرماتا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ ساری باتیں، سارے واقعات، ساری چیزیں، ساری خبریں
اللہ فرما رہا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نتلوہا علیک بالحق، اے میرے پیغمبر اس کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیے۔ کیوں؟ اس سے حوصلہ ملے گا، اس سے جذبات پیدا ہوں، اس سے قوت ایمانی پیدا ہو، اس پر اللہ پر یقین پیدا ہوگا نہیں کہ جو اللہ چھوٹی سی جماعت کو بڑے ظالم پر کامیابی دیا ہم کو بھی دے گا۔ لہذا ہمیشہ اللہ کے حکم پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھی بھیجا ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ مال پر نظر نہیں بلکہ علم اور حکمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ تقوی کی بنیاد پر کبھی اپنے لوگوں کو پسند کرنا چاہیے، نہ کہ صرف مال اور دولت کی بنیاد پر میں۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی ہمارا کھانا پینا غلط ہوگا، ایمانی قوت سلب ہو جائیں گے، پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے اپنے کھانا پینا پاکیزہ بنانا چاہیے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی اللہ چاہے تو ایک کو 1000 پر غالب کر دے، وہ اس کا کام ہے اور وہی یہ کام کر سکتا ہے، اس لیے یقین ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ بزدل مت بنیے، یہ مت سوچئے وہ زیادہ ہیں ہم کم ہیں، بلکہ ہمیشہ سمجھیے اللہ ہے میرے ساتھ، بس اللہ کا کام کرتے رہیے۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات پانچویں ہے کہ ہتھیار اوٹ ہے اس کا بھی استعمال کیجئے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہتھیار ہے اس کا بھی استعمال کیجئے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہم کو اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر معاملات کو چھوڑیے، اچھے کام کیجئے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیے کہ وہ دشمنوں کی طاقت کی دفاع کرتے رہتا ہے، اگر وہ نہ کرتا تو آج دنیا میں سلامتی ذرہ برابر بھی نہیں ملتی، بلکہ وہ دفاع کرتا ہے تو امن بھی قائم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج رمضان مبارک میں مناسب اور حالات کو دیکھ کر کے جہاں سے چاہتا تھا آیت سے گفتگو کر لیتا تھا، اور جو ہماری ترتیب تفسیر کی جو چلتی تھی وہ بھی ترتیب آیات سے، تو الحمدللہ آج 2 جز مکمل ہوئے۔ کتنے دن ہوئے؟ کوئی حساب کتاب نہیں نا، تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہوئے۔ کتنے؟ 1.5 سال سے زیادہ ہوئے۔ الحمدللہ 2 جز مکمل ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، بچے بچیوں کے پابندی سے آپ اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ذمہ دار حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اس مجلس کو چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مہربانی سے۔ بس دعا ہم بھی کریں، آپ بھی کیجیے، اللہ مجھے صحت و عافیت کے ساتھ اس خدمت کو توفیق دے اور اس کو قبول بھی فرمائے اور آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو جز ہے وہ تیسرا جز ہے جس میں آیت الکرسی آنے والی، بڑی اہم آیت پر گفتگو ہوگی، اس لیے دوبارہ لوگوں کو بتائیے، جمع کیجیے، بلائیے۔ ہاں ابھی معلوم ہے ذرا عید کی ابھی نشہ اترا نہیں ہے نا، ابھی ذرا سا بہت کمالی ہے حضرت، اتنی نیکیاں تو ذرا خرچ ہونے دیجئے نا، آن لائن مت خرچ کیجئے گا، کیا ہے؟ ورنہ آن لائن نیکیاں خرچ ہو جاتی، جیسے پیسے آن لائن خرچ ہوتے ہیں نا وہ پتہ نہیں چلتا ہے، ویسے آن لائن نیکیاں بھی ختم ہو جاتی۔ کیسے؟ آپ بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت کیجئے، آن لائن نیکی ختم، آپ کی نیکی ختم، گناہ لازم۔ اس لیے نیکی کی حفاظت کیجئے اور نیکی بڑھانے کی فکر میں رہیے۔ اللہ آپ سب کو توفیق